جمعہ بھی ہے اور چندی جمعرات بھی ہے، اور ہم اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ اللہم صلی علی محمد کی شہادت کی شبی ہے۔ امام کی حدیث ہے جو احادیث کی کتابوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، جس میں آپ نے حیا اور ایمان کا تذکرہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان جو ہے یہ دونوں کے دونوں ایک ہی رسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک ختم ہو جائے گا تو دوسرا بھی ختم ہو جائے گا۔ حیا اور ایمان، چونکہ یہ حدیث ہمارے پانچویں امام کی ہے، اس لیے مناسب تھا کہ اس حدیث مبارکہ کے اوپر گفتگو اور کلام کیا جائے۔ اور حیا اور ایمان یہ دونوں وہ مضبوط اور جامع اور مانند دیواریں ہیں جس کو ہم پا کے جنت نعیم کی سیر کر سکتے ہیں۔ ایمان کے بارے میں ظاہر ہے کہ سبھی لوگ جانتے ہیں، لیکن حیا اور غیرت، امام نے فرمایا کہ یہ ایمان کا ہی ایک جز ہے۔ یہ دونوں چیزیں ایک ہی رسی سے جڑی ہوئی ہیں، اور اگر ایک نے تمہارا ساتھ چھوڑ دیا تو یہ سمجھو کہ دوسرے نے بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیا۔ یعنی کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے اس کے اندر ایمان نہیں ہے، اور جس کے اندر ایمان نہیں ہے اس کے اندر حیا اور غیرت۔ حیا اور غیرت ہمارے اصطلاح میں روزمرہ کی زندگی میں اکثر و بیشتر یہ کلمات ہم سنتے ہیں، بہت بے حیا ہو گیا، بہت بے غیرت ہے، سنتے ہیں۔ تو اگر کوئی بے حیا اور بے غیرت ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے بھی خالی ہو چکا۔ بے حیائی کہتے کس کو ہے؟ مثلا معلوم ہوا کہ ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی ایک خاتون نعوذ باللہ اپنے کھلے سر کے ساتھ ہمارے بیچ میں آ جائے تو ہم کیا کہیں گے؟ کتنی بے غیرت ہے، کتنی بے حیا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بے حیائی سماج میں۔ معلوم ہوا کہ آپ اپنی بیوی سے روز کہتے ہیں موبائل نہ دیکھا کرو، سیریل نہ دیکھا کرو، موویز نہ دیکھا کرو، دن بھر گیم نہ کھیلا کرو، مگر آپ کہتے رہے اگر اس نے عمل نہیں کیا تو آپ کیا کہیں گے؟ اتنی بے غیرت۔ بار بار کہنے سے بھی اسی طریقے سے ہمارے بچے بھی بے حیائی اور بے غیرتی کا شکار ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ایک دن ماں باپ نے کہا نہیں بیٹا گیم نہیں کھیلو گے، نہیں بیٹا
کہ ماں باپ نے کہا تھا مگر پھر بھی میں نے دیکھ لیا، تو اب دوسرے دن جو ہے اس کی ہمت تھوڑا سا اور بڑھ گئی، تیسرے دن اور بڑھ گئی۔ اب نوبت یہ آئی کہ وہ ہم اور آپ سے زیادہ ہمارا بچہ موبائل میں اپنا وقت دے۔ تو اب کیا ہوگا معلوم ہے؟ ہماری نظر میں تو ہمارا ہی بیٹا، ہمارا ہی بچہ ہماری نظر میں بے غیرت اور بے حیا بن رہا ہے۔ یعنی بار بار آپ کسی کام کے لیے کہتے رہیے مگر وہ کام، ایک صاحب کے اوپر جو ہے وہ ہمارا پیسہ باقی تھا، مثال کے طور پر انہوں نے کہا بس مولانا کل دیتا ہوں، اور آپ جب کل پہنچے تو بولے ارے کیا بتائیں بس شام میں لیجیے گا، ایسا ایسا حادثہ ہو گیا، لیجیے صاحب شام تک بھی صبر کر لیا۔ اب جب شام ہوئی تو انہوں نے پھر صبح کا وعدہ کر دیا، تو پھر ہم کیا کہیں گے کہ بے حیا، اتنے بے غیرت، یہی سماج کی زبان میں۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی اور ایمان، یہ دونوں ایک ہی رسی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایک نے تمہارا دامن چھوڑا، یعنی اگر تم بے حیا اور بے غیرت بن گئے تو یہ جان لو کہ تمہارے اندر سے ایمان نہیں چلا، اور جب تمہارے اندر بے حیائی داخل ہو گئی تو بے حیائی کے داخل ہونے کے بعد ایمان تمہارے اندر اٹھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے جب کسی کی مدح و ثنا ہوتی ہے، کسی کی تعریف ہوتی ہے، تو اس کی تعریف کا بہت بڑا محور ہوتا ہے خیرت داری، بہت بڑا اس کا تمغہ ہوتا ہے خیرت داری۔ آپ تو ٹھیک ہے غریب تھا، ٹھیک ہے اس کے پاس کچھ نہیں تھا، مگر بہت خیرت دار تھا، اس نے اپنی غیرت کا سودا کبھی نہیں کیا، بہت حیادار تھا، ٹھیک ہے وہ بچی کے پاس جو ہے اچھا نقاب نہیں تھا، پھٹا صحیح، مگر کبھی بے نقاب نہیں دیکھا، ٹھیک ہے اس کے سر میں جو ہے رنگ برنگے نئے نئے فیشن والے اسکارف نہیں دکھتے تھے، ایک ہی دکھتا تھا پھٹا ہوا، مگر کبھی سر کھولا ہوا نہیں تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ خیرت داری۔ تو یہ خیرت داری جب ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ہیں ہی سب سے بڑے مومن، کہ ہم سے بڑا مومن تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، لیکن آج جس معصوم کی شہادت ہے وہ امام فرماتا ہے کہ یہ دیکھو کہ تمہارے اندر غیرت داری ہے کہ نہیں ہے، تمہارے اندر حیا ہے کہ نہیں ہے۔ اگر حیا ہے تو یہ جان لو کہ تمہارے اندر ایمان بھی ہے، اور اگر حیا نہیں ہے تو تمہارے اندر ایمان بھی نہیں۔ جیسے محرم کی تیاریوں میں ایک تیاری ہمارے یہاں لباس کی ہوتی ہے، پہلے نہیں ہوتی تھی، پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اس کا طریقہ الگ تھا، اور اب کا طریقہ جو ہے الگ ہے۔ اس تیاری میں ہم نے دکانداروں کو بتا دیا، مارکیٹ کو بتا دیا، بازاروں میں ہم نے بتا دیا کہ صاحب محرم اسپیشل آپ سوٹ بنوا لیجیے، بہت بکے گا، اور لوگ جہاں پہ کالا کپڑا دیکھتے ہیں تو اس محرم کے تصور سے دیکھتے ہیں کہ یہ محرم میں پہنا جائے گا۔ پردہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ جو ہے ہماری غیرت ہوتی ہے، ہماری حیا ہوتی ہے۔ صرف جو ہے ہماری ماؤں بہنوں کو اپنے سروں کو ڈھانک لینے کا نام ہی پردہ نہیں ہے، بلکہ مردوں کو اپنی نظروں کو جھکا لینے کا نام بھی پردہ ہے۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں پردے سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، پردے سے ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یہ غیرت داری، یہ حیا اور ایمان دونوں ایک رسی سے جڑے ہوئے ہیں، اگر ایک کا دامن تم نے چھوڑ دیا تو دوسرے کا دامن تمہیں آپ چھوڑ۔ تو آج امام
بلکہ امام کی زندگی کا کمال یہ تھا، امام کی دو فضیلتیں ایسی تھیں کہ وہ فضیلت کسی معصوم کو نہیں تھی، اور یہ دونوں فضیلت اپنے آپ میں فضائل و کمالات کا ایک دریا ہے۔ امام کی زندگی، آپ یہ تصور کیجئے کہ اس امام کی زندگی ہے جس نے کربلا کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور کوفہ اور شام کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا، کئی بار آپ کو قید خانے میں ڈالا۔ ایک بار دمشق کے قید خانے میں امام کو ڈالا گیا، اور جب امام کو رہائی ملی اور امام دمشق سے مدینہ آ گئے، راستے میں ایک راہب کا چرچ تھا، وہیں وہ رہتا بھی تھا۔ اس کے لیے یہ مشہور تھا کہ پورے سال میں صرف ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے اور پورے سال گھر کے اندر ہے، اور وہ جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دے اس کی قسمت بدل جائے، خزانوں کے دروازے کھل جائے۔ اب وہ اتنا مشہور تھا کہ اس دن اسے دیکھنے کے لیے پورے ملک شام کے لوگ وہاں جمع تھے کہ آج ہی نکلے گا اس کی زیارت۔ اتفاق سے اس راستے سے اسی دن ہم اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کا گزر ہوا تو امام نے معلوم کیا کہ کیا بات ہے، اتنا بڑا مجمع میں اتنی بڑی چیز اس لیے لگی۔ لوگوں نے بتایا کہ آج راہب اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی زیارت کے لیے یہ اتنا بڑا مجمع آیا۔ آپ تصور کیجئے کہ نعوذ باللہ کسی بابا کے لیے مشہور ہو جائے، رات یہ اگر پانی پڑ کے دے دے گا تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو جو لوگ اس کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں وہ تو 12 گھنٹے لائن میں کھڑے رہنے کو تیار ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے پورے ملک شام کے لوگ آئے ہوئے تھے کہ راہب نکلے گا، ہم بھی جو ہے وہ اپنی کچھ مراد مانگ لیں گے اور ہم بھی اپنے سر پہ ہاتھ لگوا لیں گے اور ہم بھی جو ہے اپنے لیے کچھ دعا کروا لیں گے۔ اور اس راستے پر جو ہے عالم علم لدنی، علم و معرفت کا بہتا ہوا سمندر، اسلام اور شریعت کی گروہوں کو کھولنے والا، فرزند رسول الثقلین، جان دل فاتح بدر و حنین، فرزند خلیفۃ المرسلین، علی کا لال، ابو طالب کا پھول، خدیجہ کی دولت، حسین کی ثروت، کربلا کا فاتح، حضرت امام محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس راستے سے اسی وقت گزر رہے تھے آپ۔ امام نے معلوم کر لیا کہ ماجرا کیا ہے، مگر امام رکے نہیں اسے دیکھنے کے لیے، رکے نہیں کہ میں بھی رک جاؤں اور میں بھی دیکھوں کہ آخر کون ہے راہب، بلکہ صاحب روایت نے لکھا کہ وہ جیسے ہی نکلا ویسے ہی امام کا گزر ہوا تو اس نے لاکھوں لوگوں کو چھوڑتے ہوئے اس کی نظر جا کے امامت کی نظروں سے ٹکرائی۔ یہ صاحب علم تھا، صاحب کتاب تھا، صاحب عقل تھا، ٹکرائی، اور جیسے ہی ٹکرائی تو روایت کے جملے ہیں کہ وہ لاکھوں لوگوں کی دل کو چیرتے ہوئے وہ امام کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔
खड़ा हुआ, इमाम के चेहरे को देखा, देखने के बाद कहने लगा तो मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी मुलाकात आपसे होगी। यानी उसकी नजर में इमाम इतने बुलंद थे कि वो कह रहा है कि मुझे यकीन नहीं होता कि मेरी मुलाकात आपसे होगी। फिर कहने लगा, ये बताइए क्या आप आलिमों में हैं? तो इमाम ने कहा कि मैं जाहिल नहीं हूं। ये बताइए क्या आप फरिश्तों में हैं? कहा मैं एक इंसान हूं। जब उसके सारे कलमात का जवाब फसाहत और बलागत के एतबार से इमाम देते चले गए तो उसने कहा कि मेरे दो सवाल हैं जिसके लिए मैं बचपन से लेकर आज तक गौर व फिक्र करता चला आया। अगर मुझे सही जवाब मिल जाए तो मैं क्या करूंगा, तारीफ क्या करते हैं, अगर सही जवाब मिल जाए तो मैं आपके हाथों पर मैं कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं। लेकिन जिस राहिब को देखने के लिए लाखों का मजमा आया है, वो राहिब हमारे इमाम से कह रहा है कि मेरे सवालों को जवाब भी किससे मांग रहा है? उससे मांग रहा है जिसका दादा आलम नीत है। उससे मांग रहा है जो कूफे के मिंबर से चिल्ला के कह रहा है कि सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़्तूनी। उससे जो पूछना है पूछ लो, क्योंकि मेरा नाम अली है, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। नारे हैदरी। मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों को जानता हूं। उस राहिब ने कहा कि पहला सवाल तो ये है कि आपके यहाँ जन्नत की कैफियत बड़ी पुरज़ेब बयान की गई, बड़ी खूबसूरत बयान की गई, और उसमें यह है कि हर तरह के मेवे मिलेंगे, इंसान जो चाहेगा उसे मिलेगा। समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतनी बड़ी दुनिया के लोग जब दरख्तों से मेवे खाएंगे तो वो मेवे एक न एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये फितरत है। इसके मुखालिफत में कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई चीज हो और वो खर्च हो और वो कम ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो आप क्या है कि वो मेवे सब लोग खाएंगे और कम नहीं होंगे। तो ये बताइए, इस बात को आप मुझे समझा सकते हैं कि वो मेवे कैसे कम नहीं होंगे? इमाम ने राहिब के चेहरे को देखा, कहा तू इतना बड़ा आलिम है अपनी कौम का, आज मैं तुझे वो बात बताने जा रहा हूं जिसे रोज तू देखता है। कौन सी बात? कहा कि अगर एक चिराग से लाखों चिराग जला दिए जाएं तब भी उस चिराग की रोशनी कम नहीं। बहुत बड़ा जुमला है ये, मेरे इमाम का जुमला है। इमाम फरमाते हैं कि एक चिराग से अगर लाखों चिराग जला दो तो उस चिराग की रोशनी जन्नत के मेवों की मिसाल दुनियावी शराबों की तरह। जितना भी लोग खा ले अब इसकी समझ में आया कि यकीनन ये शख्स कोई मामूली नहीं है। का एक सवाल और है जो मुझे परेशान किए, वो क्या सवाल है? का सवाल ये है कि जब लोग जन्नत में इतना खाएंगे पिएंगे तो उन्हें रफ़े हाजत की भी जरूरत पड़ेगी। मेरे बच्चे खास तौर से सुनो, जन्नत में जब लोग इतना खाएंगे पिएंगे तो उन्हें रफ़े हाजत की भी जरूरत पड़ेगी।
پائلٹ تو بنا نہیں جنت، اور جب کھائیں گے تو یہ فطرت ہے کہ انہیں ضرورت پڑے گی. تو یہ بتائیے آپ یہ بات کیسے سمجھائیں گے؟ امام نے کہا کہ یہ بات تو اس سے بھی چھوٹی ہے. میں تمہیں دنیا میں مثال دوں. ایک بچہ جب شکم مادر میں ہوتا ہے تو 4 مہینے سے لے کے 9 مہینے تک اس کی غذا ماں کا خون ہوتی ہے. کھاتا ضرور ہے مگر رفع حاجت کی ضرورت نہیں. اسے اپنی خوراک ملتی ہے، اگر خوراک نہ ملے تو مر جائے بچہ، مگر رفع حاجت کی ضرورت نہیں ہوتی. جو لاکھوں کا مجمع راہب کو دیکھنے آیا تھا وہ سب مل کے میرے امام کو دیکھنے لگے. جو اتنا بڑا مجمع راہب کو دیکھنے آیا تھا وہ امام کو دیکھنے. اب جب امام کو دیکھنے لگے کہ ہم جس کی قدم بوسی کے لیے آئے تھے وہ ان کی قدم بوسی کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ سب کے سب امام کی قدم بوسی کریں گے. راہب نے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھائیے. امام نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو 82 سال کا راہب علم و معرفت سے لبریز اپنے ہاتھوں کو رکھ کے کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ ہے ہمارا جس کی شہادت کی شان. اور میں نے بتایا تھا 2 فضیلت، بس یہی مختصر لفظوں میں پڑھوں گا انشاءاللہ. بس ہماری اس مجلس کو خداوند عالم ہمارے وقت کے امام کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے بطور تعزیت قبول فرما لیں. یوں تو ہمارے سارے امام فضائل و کمالات کے محور اور سمندر اور پہلے بقرار ہیں، لیکن اس امام کی ایک انوکھی فضیلت یہ ہے کہ بانی دین اسلام، مربی دین اسلام، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم امام کی آغوش میں، نبی کی آغوش میں امام حسین تھے. اپنے نواسے سے بہت پیار کرتے تھے. رسول امام حسین کی پیشانی کو چھوتے تھے، مسکراتے تھے. اتنے میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کی آمد ہوئی. آپ غریب شہید تھے، جوان تھے اس وقت. جناب جابر آنے کے بعد آپ نے سلام کیا اور سلام کر کے جناب جابر جیسے ہی بیٹھے اللہ جانے رسول کے ذہن میں یہ فقرہ اللہ نے کب ڈالا، جبریل کب وحی لے کے آیا. رسول فرمانے لگے جابر تم سے کام لینا ہے. جابر نے ہاتھوں کو جوڑ دیے، یا رسول اللہ میں تو آپ کے لیے پیدا ہوں. آپ فرمائیے. کہا میرے اس بچے کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا، جس کا لقب باقر ہوگا. تم اس کا زمانہ پاؤ گے، اور جب اس کا زمانہ پاؤ گے، جب اس بچے کے چہرے کا دیدار کرنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا. اللہ، آپ نے محسوس نہیں کیا؟ تقریباً 45 سال پہلے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرا سلام کہہ دینا. تو جناب جابر بہت خوش ہوئے کہ یہ تو میرے لیے شرف کی بات ہے.
اب اس کے بعد ہر مجلس و محفل میں ڈھونڈنے لگے کہ وہ بچہ کہاں ہے جس کا نام محمد کے نام پہ ہو، جس کا لقب باقی ہو۔ یہاں تک کہ ایسا وقت آیا کہ آپ نابینا ہو گئے، دکھائی نہیں دیتا تھا آپ کو، لیکن جابر اس صحابی کا نام ہے جو مدینے کی گلیوں سے گزرتا تھا تو کہتا تھا علینا خیر البشر من ابا فقط کفر، پوری کائنات میں میرا علی سب سے افضل ہے اور جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ جناب جابر کہہ رہے علینا خیر البشر من ابا فقط کفر، جو انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، میرا علی سب سے افضل۔ اب یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ وہ کہاں ملے گا۔ ایک وقت ایسا آیا جب ہم اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام حسین آپ ایک بچے کے ساتھ حجرے سے باہر نکلے، جابر ابن عبداللہ انصاری نے محسوس کیا آپ اس جملے کی قدر نہ کریں گے تو کون کرے گا۔ جناب جابر نے محسوس کیا کربلا کی 50 قبروں کے بیچ میں جابر نے اپنے غلام سے کہا کہ مجھے قبروں کے بیچ میں چھوڑ دو، میں خوشبو سے پہچان لوں گا کہ حسین کی قبر کون سی ہے۔ یہی تو کہا تھا جابر، جب غلام نے جابر سے کہا کہ آقا یہاں تو بہت ساری قبریں ہیں، میں کیسے پہچانوں گا حسین کی قبر کون ہے اور آپ کو میں اس قبر تک پہنچا دوں، تو جابر نے کہا مجھے قبروں کے بیچ میں چھوڑ دو، میں خوشبو سے پہچان لوں گا۔ یعنی جابر کی بینائی چلی گئی مگر وہ رسالت اور امامت کی خوشبو کو محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں جب جابر جیسا صحابی رسالت اور امامت کی خوشبو محسوس کرتا ہے تو پھر امام حسن آئے اور کہے کہ نانا کہاں ہے، اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، حسین آئے کہے اماں میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، نانا کو دیکھ نہیں رہے ہیں، بغیر دیکھے بچے بتا رہے ہیں کہ نانا موجود ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ خوشبو امامت کو، خوشبو رسالت کو، خوشبو عصمت کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کا ایمان یا 8ویں درجے کا ہو یا 9ویں درجے کا ہو۔ سلام پڑھے محمد ایمان کے بلند درجات والے اس خوشبو کو محسوس کر سکتے۔ آپ نے محسوس کیا، قریب گئے، پیشانی کو بوسہ دیا اور آہستہ سے اس بچے کے کان میں جملہ کہا اے محمد مبارک ہو کہ تمہیں پہلے محمد نے سلام بھیجا، اے محمد مبارک ہو کہ تمہیں پہلے محمد نے سلام بھیجا ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا جابر میرا سلام آپ پر بھی ہو اور میرے جد امجد محمد پر، یعنی معصومین میں فضیلت کی انفرادیت یہ ہے کہ ہمارا 5واں امام ان عظمتوں اور ان فضیلتوں کا مالک ہے کہ 40 سال پہلے سرکار دو عالم نے آپ کو جابر کے ذریعے سے سلام بھجوایا تھا۔ ہم یہی سوچ رہے تھے آج کہ آخر امام کو نبی نے کیوں سلام بھیجا، یہ بھی تو معصوم تھے، آخری امام تک تھے معصوم اور عصمت و عفت کے قائل، لیکن یہ 5ویں امام کو اسپیشلی سرکار دو عالم نے کیوں سلام بھجوایا، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا راز کیا ہے؟ ہم غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ سرکار دو عالم آخر آپ نے 5ویں امام کو یہ سلام کیوں بھیجایا؟
یا بہت محنت سے پڑھ لیں مجلس ہم، ایسا نہیں، یہ سب پڑھنے کے لیے بڑا مطالعہ کرنا پڑتا ہے. بابا کے بلند نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کر کے آپ بھی ثواب میں شریک ہو جائیے بس، اور ہماری کوئی ایسی خواہش نہیں. سوچتے رہے کہ آخر پانچویں امام کو سرکار دو عالم نے اتنے سالوں پہلے جناب جابر سے سلام بھجوایا اور کسی امام کو سلام نہیں بھجوایا. تو امام کے فضائل و کمالات پڑھتے پڑھتے ایک ایسی منزل پہ پہنچا، ایک ایسی منزل پہ پہنچا جو منزل کسی امام کی نہیں، جو منزل کسی معصوم کی نہیں. منزل کیا ہے؟ بڑی عجیب منزل. پہلے امام سے لے کے آخری امام تک صرف اور صرف، آپ میرے جملے کو ضائع نہ ہونے دیجیے، اگر تاریخ اسلام کے کسی ایک ورق پر بھی امام کے فضائل و مناقب پہ نظر ہے، امام پہلے امام سے لے کے آخری امام تک صرف اور صرف ہمارا ایک پانچواں امام ایسا ہے جس کا ننیال بھی معصوم ہے، ننیال بھی معصوم ہے. امام پانچویں امام کی شان یہ ہے کہ آپ کی ماں جناب فاطمہ بنت امام حسن ہے. فاطمہ بنت امام حسن یعنی ننیال میں بھی امامت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور ننیال میں بھی امامت ہے. تو شاید اس منفرد فضیلت کی وجہ سے رسول نے جابر کے ذریعے امام کو سلام کیا. ایک صلوات پڑھے محمد صلی علی محمد و آل محمد. شاید اس فضیلت کی وجہ سے نبی نے سلام بھجوایا اور پانچویں نائب میرا سلام. امام کے شہادت کی شب ہے اور شب جمعہ بھی ہے اور رات بھی ہے. یقیناً آپ سب بنا میں مجلس عزا، بنا میں سرکار سے شہدا حاضر ہوئے ہیں، اور آپ یقین مانیے کہ جب شہادت کی شب میں جب ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو سب سے پہلے یہ غصہ ہم اپنے وقت کے امام کو دیا ہے، کیونکہ پردہ غیب میں ہمارا ایک مظلوم امام، عزادار امام ہے جو خون کے آنسو رویا کرتا ہے. پانچویں امام کی شہادت میں کیسے بیان کروں اس امام کی شہادت جنہوں نے کربلا کے سلگتے ہوئے صحرا میں علی اکبر کے سینے میں برچھی کا پھل دیکھا ہو، جس امام نے علی اصغر کی نہر کی ہوئی گردن دیکھی ہو، جس امام نے سکینہ کے رخساروں پر تماشے دیکھے ہو، جس امام نے اپنے جد امجد کی گردن پر شیروں کا خنجر دیکھا ہو، جس امام نے کربلا کے صحرا میں جلتے ہوئے خیمے دیکھے ہو، اٹھتی ہوئی چادریں دیکھی ہو، خون کا دریا دیکھا ہو، اور جس امام نے اپنے بابا کے ہاتھوں میں ہتھکڑی دیکھی ہو، جس امام نے اپنے بابا کے پیروں میں بیڑی دیکھی ہو، جس امام نے اپنے بابا کے گلے میں توقع خاردار دیکھا ہو، میں کیسے مسائل پڑھوں؟ بس آپ چند قطرے آنسو بہا کے کہنا کہ اے امام باقر تم کتنے مظلوم امام. جزاکم اللہ خیر الجزا. اللہ کوئی غم نہ دے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، یقیناً اللہ کی رحمت
सामने जब किसी इमाम का गम आता है तो हम तड़प के दिया करते हैं और हाय इमाम करके रोते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। ये वो इमाम है, इमाम को ज़हर दिया गया। हाँ हाँ, आपने हजारों बार सुना है, हमारे सारे इमामों को ज़हर दिया गया सिवाय बास के। तारीख कहती है कि ज़हर पीने के बाद, ज़हर खाने के बाद इमाम की रूह आपसे रसूली से परवास कर गई। लेकिन एक रिवायत बड़ी अजीब है। वो रिवायत ये है कि इमाम ने अपने बेटे से यानी छठे इमाम से ये वसीयत किया था। क्या वसीयत किया था? कहा मेरे लाल जाफर सादिक, मेरी दौलत में 800 दिरहम या दीनार हैं। मेरे मरने के बाद ये पूरे दिरहम अज़ाए सैयदुल शुहदा पे खर्च कर देना, मेरे जद्द अमजद की अज़ादारी पे खर्च कर देना, ये पैसे करबला के मजलूमों पे खर्च कर देना। क्यों? क्योंकि मेरे इमाम ने देखा था, अभी उम्र 2.5-3 साल की थी, उस इमाम को ताज़ियाने पड़े थे, अभी 2.5-3 साल की उम्र थी, उस इमाम को रस्सियों में बांधा गया था, अभी उम्र 2.5-3 साल की थी, उस इमाम को बेकजावा ऊँटों पे सवार किया गया था। हाँ हाँ, इसीलिए आपको मालूम है इमाम मोहम्मद बाक़ी कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं है, बल्कि मेरा इमाम वो इमाम है जिसने अपने बाबा को बचा लिया था यजीद के कत्ल से, वरना यजीद इमाम को कत्ल करा देता, यजीद चौथे इमाम को कत्ल करा देता दरबार में। लेकिन मालूम है ये 2.5-3 साल का बच्चा, ये मासूम बच्चा है और दर्जे इस्मत पे फाइज होने वाला है। वो मसाइब में एक जुमला कह दूं, शायद आप फिर तड़प के रहोगे इमाम के लिए कि इमाम की शख्सियत का नाम है, इमाम की बुलंद मर्तबत का नाम है। जब दरबार यजीद में सैयद सज्जाद के कत्ल के लिए जब तलवारें निकाली गई और जब सैयद सज्जाद के कत्ल के लिए सालिमों जाबिर हुकूमतों के लोग बढ़े हैं ना, तो मालूम है मेरे पांचवें इमाम ने यजीद के दरबार में शेराना अंदाज में जुमला कहा। क्या कहा? कहा यजीद मलून, तुझे मालूम है कि फिरौन ने मूसा को कत्ल क्यों नहीं किया था? पूरा दरबार मुतवज्जे हो गया कि ये 2.5-3 साल का बच्चा बता रहा है, यजीद से कह रहा है कि तुझे मालूम है कि फिरौन मूसा को क्यों नहीं कत्ल कर पाया था? इसलिए कत्ल नहीं कर पाया था कि फिरौन वलदुज़्ज़िना नहीं था, क्योंकि जो वलदुज़्ज़िना होता है वही मासूम को कत्ल करता है और मेरा बाबा मासूम है। ये सुनने के बाद पूरा मजमा यजीद की तरफ देखने लगा। अब यजीद घबरा गया, वो डर गया, उसने सोचा अगर मैंने कत्ल किया तो मेरे ऊपर धब्बा लग जाएगा। उसने तलवारें रोक ली। आपने तसव्वुर किया मेरा पांचवा इमाम अपने बाबा को किस तरीके से शाम के दरबार से बचा के लेके मदीने आज की मजलिस में जनाब सकीना जरूर आई होगी इमाम मोहम्मद बाक़िर का पुरसा लेने के लिए, क्योंकि मालूम है सकीना इमाम मोहम्मद बाक़िर को करबला से लेके शाम तक बहुत प्यार करती थी। और सकीना शायद ये सोचती हो ऐ ज़ालिमों, मुझे मारना हो तो तमाचे मार लो, ताज़ियाने लगाना हो तो मुझे लगा लो, मगर मेरे इमाम को ताज़ियाने न लगाओ, अभी इनकी उम्र बहुत कम है। मगर वो ज़ालिम क्या समझे जिन्होंने 6 महीने के अली असगर को शहीद कर। जज़ाकुमुल्लाह खैर जज़ा। लीजिए बस आखिरी कलमात है, मगर गिरिया करते हुए उठना, इमाम को ताज़ियत देते हुए उठना। ऐ अरबाब ज़ा, जिस इमाम ने शाम और कूफा का दरबार देखा है, आज उस इमाम की शहादत है। इमाम की शहादत तो हो गई, अजीज व अकारिब ने जब गुस्ल के लिए पानी जमा किया तो शारे
जिस्म पर कफन के कपड़े आए होंगे ना, तो फिर हाथों को जोड़ के कहा होगा, ऐ मेरे जद्दे अफजल हुसैन, तुझे कफन नसीब नहीं हुआ और आज ये तेरा बेटा कफन पहन के जा रहा है। और जब अजीज व कारिम ने इमाम के ताबूत को उठाया होगा, तब इमाम बाकिर ने एक बार और करबला का रुख किया होगा। ऐ मेरे दादा हुसैन, तुम्हारे लाशे को उठाने वाला कोई न था, मगर आज मेरा लाशा अपनी मेरे मामूद तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद की ज़बान मुक़द्दसा का हमारे नाज़ुओं को हमारी गुनाहों की मग़फ़िरत का ज़रिया करार दे। मेरे मामूद हमारी इस मुख़्तसर सी इबादत को कबूल फरमा। मेरे मामूद हम सब लोगों की तरफ से ये मजलिस बतौर ताज़ियत हमारे वक्त के इमाम असर की खिदमत में पेश फरमा। मेरे मामूद जितने भी बीमार हैं बतौर ख़ास हमारे नजफ़ की वालिदा जिनकी तबीयत नासाज है, जो हॉस्पिटलाइज हैं, बतौर मोहम्मद वाले मोहम्मद ने सेहतियाबी नसीब फरमा। और मेरे मामूद हमारी कौम में जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरे मामूद इस वक्त जो लोग भी साहिब मुराद हैं, जो लोग भी हाजतमंद हैं, इस मजलिस के सदक़े में उनकी हाजतों को पूरी फरमा। मेरे मामूद वला कुल्ल शैइन क़दीर है, हमारी कौम के जो बच्चे मशगूल तालीम है उन्हें कामयाबी नसीब फरमा। मेरे मामूद जहाँ जहाँ मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने वाले हैं उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, तमाम मुसलमानान आलम की हिफाजत फरमा। बतौर ख़ास मुल्क फ़लस्तीन में जो साहिबान इस्लाम हैं उन सब की गैब से मदद फरमा।